خطے میں بڑھتی کشیدگی، عالمی معیشت خطرے میں۔ سربراہ عالمی توانائی ایجنسی نے خبردار کیا ہے، کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ جاری رہی تو کئی دہائیوں کی بدترین ممکنہ توانائی بحران سے کوئی ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ بولے موجودہ بحران 1970 کے تیل بحران سے بھی بدتر ہے۔ ایشیا میں ایندھن کی قلت بڑھنے کا خدشہ ہے، ضرورت پڑی تو مزید ذخائر مارکیٹ میں لائے جا سکتے ہیں۔ بحران کا سب سے بڑا حل آبنائے ہرمز کھولنا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ جاری۔ امریکی کروڈ آئل 2% اضافے کے بعد $100 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $113.42 فی بیرل پر ٹریڈ ہونے لگی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی کا رجحان ہے۔ ٹوکیو اسٹاک مارکیٹ میں 3.5% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ ہانگ کانگ اسٹاک مارکیٹ میں 3.3%، سنگاپور میں 2.1%، فلپائن میں 3.17% اور تھائی لینڈ کی اسٹاک مارکیٹ میں 2.15% کمی ریکارڈ کی گئی۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ ممبئی اسٹاک مارکیٹ میں 1800 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اب آپ کو بتائیں گے، نااہل مودی کی ناکام پالیسیز نے بھارتی عوام کو گیس کے بحران میں دھکیل دیا ہے۔ بھارت میں گیس کی قیمتوں میں ہوشبہ اضافہ ہو چکا ہے۔ برطانوی جریدے کے مطابق بتایا جا رہا ہے پورے بھارت میں ریسٹورنٹس گیس نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں۔ کھاد کی فیکٹریاں اور گیس پر منحصر دیگر کاروبار اپنی سرگرمیاں روک چکے ہیں۔ بھارتی شہری گیس سلنڈر کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں۔ ایران بھر میں شہری علاقوں پر حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی طیارے دارالحکومت تہران پر شدید بمباری کر رہے ہیں۔ بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ جی ہاں، ایرانی میڈیا کے مطابق ارومیہ میں بھی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری ہے۔ ایران جنگ سے متعلق مزید خبریں بھی شامل کریں گے۔ فی الحال نیوز بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ 23 مارچ کے خصوصی موقع پر یوم پاکستان منانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سدرا میر اور میں ہوں سید فواز زیدی۔ آج اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج یہ دن دیکھنے کو موقع دیا، اور خاص طور پر ہم آج ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ 23 مارچ کا دن ہے، چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی گزرا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے عید بھی سیلیبریٹ کی ہے، اور عید کے بعد یوم پاکستان آیا ہے۔ تو آپریشن بنیان مرصوص، جس میں ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی کہ سورہ صف کی اس آیت کو اس آپریشن میں استعمال کیا گیا، اور سورہ صف سے اس کی آیت سے اس آپریشن کا نام رکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام، اس کے ذریعے یہ آپریشن شروع کیا گیا، تو اس میں ہمیں کامیابی کیسے نہیں ملتی۔ تو ہم آج بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں افواج پاکستان کی اس کامیابی کو، پوری قوم کی اس کامیابی کو، چونکہ پوری قوم ہی ہماری بنیان مرصوص ہے۔ یعنی بنیان مرصوص کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ ہم متحد ہیں، اکٹھے ہیں، ایک ہیں۔ اور فواد، اسی کامیابی کو نہ صرف سیلیبریٹ کرنے کے لیے بلکہ اس کو منانے کے لیے دشمن کو پیغام دینے کی ہے۔ کیا ہی شاہکار ہے، ہم تو کھو گئے تھے اس کے لیرکس میں۔ فواد، کیا خوبصورت یہ ترانہ ہے، اور کیا یہ لیرکس ہیں، ہم عہد کے پاسبان دیوار بن کر کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ میری مٹی میری جان، پاکستان زندہ باد۔ یقین کریں کہ جذبہ جوان ہو گیا، جوش بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، چونکہ یقین کریں کہ جب آپریشن بنیان مرصوص شروع ہو رہا تھا تو اس وقت ہم ٹرانسمیشنز کر رہے تھے، اور اس وقت جو ہمارا جذبہ تھا، جو ہم نے آج وہ پھر تازہ ہو گیا ہے۔ اتنا شاندار ISPR کی جانب سے یہ ترانہ ہماری قوم کو دیا گیا ہے، اور اس موقع پہ دیا گیا ہے، خصوصاً عید کی سیلیبریشن۔ آپ یقین کریں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی دوبارہ ہو گئی، ہمیں تو عید ہی مل گئی ہے، ہمیں عید ہی مل گئی۔ بالکل پاکستان، بالکل۔ اور یہ افواج پاکستان کے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر اس سیلیبریشن کو ہمیں ڈبل انجوائے کرنے کا موقع دیا۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم شکر گزار اپنی افواج پاکستان کے کیوں نہ ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دشمن اگر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم نے تو اس کی آنکھیں نکال دینی ہیں، چونکہ آپریشن بنیان مرصوص جب شروع ہو رہا تھا تو اس سے پہلے بھارت نے یہ ناپاک جسارت کی تھی کہ اس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہماری افواج پاکستان جو ہمیشہ سے تیار ہے، مستعد ہے، سرحد کی نگہبان ہے،
ہماری قوم کی نگہبان ہے، اس نے ان کو ایسا جواب دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی دشمن کی آنے والی 7 نسلیں اس کو یاد رکھیں گے۔ اور فواد بالکل یہ ترانہ بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ ہماری افواج پاکستان سرحد پر اکیلی نہیں ہے، پورا پاکستان ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، پاکستانی قوم ہر مشکل کی گھڑی میں ایک ہے، متحد ہے، سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ اور ہم بنیان مرصوص، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنیان مرصوص کا مطلب ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی آپ اس کو امیجن کریں نا، 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ دشمن کے خلاف اگر آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں جھکا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم جب بھی کوئی اس کے اوپر کوئی مشکل وقت پڑتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، وہ چاہے کوئی قدرتی آفت ہو یا پھر دشمن سے ہمیں مقابلہ کرنا ہو، تو سدرا ایک سب سے اچھی بڑی بات یہ ہے ہماری قوم کی کہ ہم لوگ سب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں اور بنیان مرصوص بن جاتے ہیں، پوری قوم متحد ہو جاتی ہے۔ یعنی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج سے پہلے بھی بنیان مرصوص تھے، ہم آج بھی بنیان مرصوص ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی جذبے کے تحت ہم آنے والے دنوں میں بھی، مستقبل میں بھی بنیان مرصوص ہی رہیں گے۔ اور پھر ہم اپنی جیت کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کریں گے جس طرح سے ہم آج اس جیت کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اور آج اس جیت کو ہم اکیلے سیلیبریٹ نہیں کریں گے، بلکہ یہ شاہکار ہم تک پہنچانے والے، لانے والے، اس کو بنانے والے، اس میں محنت کرنے والے وہ تمام لوگ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ وہ سنگرز، وہ ڈائریکٹر، وہ پروڈیوسر آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنہوں نے یہ شاہکار ترتیب دیا۔ تو کیوں نہ فواد، میرا خیال ہے کہ ہم وقت ضائع نہیں کرتے، اور چونکہ ہم نے اپنی کافی بات کر لی ہے تو ہم آئیے ان لوگوں سے ملواتے ہیں جو کہ اس ترانے کے خالق ہیں یا اس میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہیں ڈائریکٹر وجاہت رؤوف صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ ڈائریکٹ کر رہے تھے، اس گانے کو پروڈیوس کر رہے تھے، تو کیسا فیل انہوں نے کیا ہے۔ تو وجاہت بھائی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ جی السلام علیکم، عید مبارک اور پاکستان ڈے مبارک، بہت ساری مبارکباد سب کو ڈیو ہے، پورے پاکستان کو اور آپ لوگوں کو بھی۔ مجھے کال جب آئی آئی ایس پی آر سے کہ ایسا کچھ کرنا ہے ہم نے اور اتنا ہی لمیٹڈ ٹائم ہے اور آپ کریں گے، تو میں نے کہا بالکل، میرے لیے تو بڑی پرائڈ کی بات ہوگی کہ کوئی نیشنل سانگ میں کر سکوں۔ بہت زمانہ ہو گیا ایسا کچھ نہیں کیا، بیکاز آئی ڈو فلمز اینڈ ڈراماز اینڈ ایوری تھنگ۔ تو مجھے جو پہلا ورڈ یوز کیا گیا وہ یہ تھا کہ بڑا جینزی سانگ بنانا ہے، اور اسی پہ ظاہر ایکسائٹمنٹ ہوگی۔ پھر مجھے گانا سنایا گیا جو عبداللہ صدیقی نے کیا ہے، ونڈرفل اینتھم، ان کی اسپیشلٹی ہے یہ۔ اور پھر مجھے آرٹسٹ بتایا گیا کہ کون کون سنگرز ہیں، اس میں ہابی ہیں جو زبردست آج کے نوجوان سنگر ہیں، نائل ہیں جو میرے رشتہ دار بھی لگتے ہیں، اور زوہا وسیم اینڈ ترب نفیس۔ تو یہ ان نے جب ان کی آڈیو سنائی مجھے، تو یہ بہت بہت ہائی لیول اور ہائی انرجی سانگ ہے یہ، اور جو کریٹو پروسیس ہوتا ہے اس پہ ہم لگ گئے کہ اسٹوری بورڈ بنائیں اس کا اور شارٹ بائی شارٹ چیزیں کریں، اور غالباً 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ ہی تھا ہمارے پاس۔ تو یہ پاکستان بھر میں شوٹ ہوا اور روزوں میں شوٹ ہوا، تو ذرا ٹف بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ بس جذبہ اتنا ہائی تھا کیونکہ ہم آرمی، نیوی، ملٹری اور باقی فورس کے ساتھ بھی شوٹ کرتے ہیں۔ وجاہت میں یہ جذبے کے حوالے سے ہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ ظاہر ہے ہم نے مئی میں وٹنس کیا کہ پاکستان کے اوپر دشمن نے میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر جب افواج پاکستان نے دشمن کو جواب دیا ہے تو وہ پھر پوری دنیا نے دیکھا ہے، پوری دنیا میں دشمن شرمندہ ہوا۔ تو آپ کیسا آپ فیل کر رہے تھے جب آپ یہ سانگ ڈائریکٹ کر رہے تھے، یہ سانگ بنا رہے تھے، تو جذبات آپ کے کیا تھے؟ ذرا میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کے ذہن میں یقیناً وہ لمحات ہوں گے جب آپریشن بنیان مرصوص شروع ہوا، پاکستان نے دشمن کو جواب دیا، دشمن کو ہزیمت اٹھانا پڑی اور اس کو شکست فاش ہوئی، تو وہ چیز آپ کے ذہن میں رہتے ہوئے کیا جذبہ تھا جب آپ اس گانے کو ڈائریکٹ کر رہے تھے؟ تو